اس ربیع الاول کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پیدائش مبارک ہوئی، وہیں اس ربیع الاول کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال، اس دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ واقعہ، یہ حادثہ، یہ غمناک اثرناک واقعہ یہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کی 10 تاریخ کو میدان عرفات میں جمع تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، اس وقت تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کم از کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعداد موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھتے ہیں تو صحابہ کا مجمع ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو صحابہ کا مجمع ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو صحابہ کا مجمع ہے، حتیٰ کہ پیچھے کی طرف دیکھا تو جمع غفیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مجمع تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ بھی ایک مستقل موضوع اور مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبہ کو اگر ذکر کیا جائے تو بہت بڑا وقت چاہیے، لیکن میں وہ خطبہ پورا سنانا نہیں چاہتا۔ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آئندہ سال یہ عرفات کا میدان بھی ہوگا، 10 ذی الحج کا دن بھی ہوگا، حج کے ایام ہوں گے، تم بھی آؤ گے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں نظر نہ آؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ پہلے سے دے دیا، لہذا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات میری توجہ اور دھیان سے سنو۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع ہماتن متوجہ ہو گیا، ہماتن متوجہ ہو گیا۔ اس وقت آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تفصیلی موضوع ہے، لیکن اس خطبہ میں ایک جملہ یہی کہ شاید کہ آئندہ سال تم آؤ میں نہ رہوں، حج کا دن بھی آئے گا، عرفات کا میدان بھی ہوگا، تم صحابہ کا مجمع بھی ہوگا، لیکن شاید میں نہ رہ سکوں یا میں نظر نہ ہوں۔ یہ جملہ ایسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو متوجہ کر رہا تھا۔ پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھے رونے شروع کر دیا، تو پوچھا گیا تو یہی بتایا کہ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ رہا ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یعنی ذی الحج کے حج کے ایام سے فارغ ہوئے، حج کے ایام سے جیسے ہی فارغ ہوئے تو ذی الحج سے سفر شروع کیا، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ 1 مہینہ ذی الحج کے بعد محرم الحرام کا گزارا۔ سفر کے آخری دنوں میں، سفر کے مہینے کا آخری بدھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا، اور بخار نے اتنی شدت پکڑی، اتنی شدت کہ الامان الحفیظ، یاد رکھنا جیسے میرے اور آپ کے نبی کا جمنا، پیدا ہونا عام انسانوں کی پیدائش سے نرالا اور انوکھا ہے، اس جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دنیا جہان کے سارے بچوں کے بچپن سے نرالا اور انوکھا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑھاپا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بیاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور جاگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اور سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل
پوری انسانیت کے ایک ایک عمل سے بالکل انوکھا ہے، نرالا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے میری نماز ہمارے نبی کی نماز ایسے تھی، نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہمارا سونا ہے نبی کا ایسے ہی سونا ہوگا، جیسے ہمارا جاگنا ہے نبی کا بھی ایسے جاگنا ہوگا، نہیں تشبیہ دی جا سکتی۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام نماز میں سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھنے کی اجازت نہیں، ہمیں دیکھنے کی ہمت نہیں۔ جیسے ہم سنتے ہیں، ابھی نبی علیہ السلام ایسے سنتے تھے، قطعاً ایسے نہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام تو میلوں دور کی بات بھی سن لیتے تھے، میں اور آپ سننے سے عاجز ہیں۔ جیسے ہمارا بچپن ہے، ابھی نبی کا ایسے بچپن ہوگا نہیں۔ جیسے ہماری جوانی ہے، نبی کا ایسے جوانی ہوگی نہیں۔ جیسے ہمارا بڑھاپا ہے، نبی کا ایسے بڑھاپا ہوگا نہیں تشبیہ دی جا سکتی۔ تو میں یاد کر رہا ہوں نبی علیہ السلام پر موت کے جو آثار شروع ہوئے، ہم بھی وہ تشبیہ نہیں دے سکتے جیسے فلاں کو موت آئی، ہمارے نبی کو بھی ایسے موت آئی ہوگی، نہیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا، یہ ایک مستقل الگ موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر المظفر کا مہینہ ہے، آخری بدھ ہے، بخار شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی اتنی شدت ہوئی، اتنی شدت کہ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو میں ہاتھ لگاتی تو میرا ہاتھ گرم ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک پانی سے گلی کر کے جسم کے اوپر لے لی، ایک پٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پر باندھ لی پانی سے گلی کر کے بھگو کر، اور وہ پانی سے بھگو کر جو پٹی ماتھے پہ باندھی، وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پانی خشک ہو گیا، وہ پٹی ہمیں گرم نظر آنے لگی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ہاتھ لگاتے تو ہمارا ہاتھ لمحے کے اندر گرم ہو جاتا تھا، اتنی شدت کا بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے بعد جمعرات کا دن آیا، سفر المظفر کے آخری جمعرات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ حضرت عباس، حضرت وقاص، ان دونوں کے سہارے پہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے میں اس طرح انداز اختیار کیا کہ گویا کہ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گرے، یہ کیفیت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحہ کیا تو ہمارے ہاتھ آپ کے جسم کی تپش اور گرمی کو محسوس کر رہے تھے، تپش کو محسوس کر رہے تھے، اتنی شدت کی گرمی تھی، یعنی بخار کی شدت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد واپس تشریف لے گئے۔ آگے جمعہ کا دن آیا، بلکہ یہ عصر کی جمعرات کے دن عصر کی نماز کے وقت یہ کیفیت تھی، بخار کی شدت بڑھ گئی۔ مغرب کے وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، تھوڑا سا ہوش آیا، پوچھا نماز ہو گئی؟ صاحب ام المؤمنین نے عرض کیا آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے وضو کراؤ، وضو کرایا گیا۔ جیسے ہی وضو آخر کو پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر ہوش آیا، پوچھا نماز ہو گئی؟ فرمایا آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ دوسری بار وضو کیا، تیسری بار فرمایا وضو کراؤ، تیسری بار فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو ابو بکر کو اپنے امامت پہ کھڑا کر دیں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں نے عرض کر دی یا رسول اللہ میرے ابا تو رقیق القلب ہیں، انتہائی نرم دل والے، وہ تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے پھر یہی عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو نماز پڑھانے کی اجازت دوں، یہ مجھے ہمت نہیں، مجھے اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ تشریف لے گئے، نماز شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ہوش آیا، دو صحابہ کے سہارے پہ، صحابہ کہتے ہیں اس بخار کی شدت میں کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لاتے، کبھی عصا اور سوٹی کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لاتے، کبھی دو صحابہ دو آدمیوں کے سہارے پہ مسجد میں تشریف لاتے۔ تو حضرت وقاص، حضرت عباس
رضی اللہ عنہما، ان دو صحابہ کے سہارے سے آپ مسجد نبی میں تشریف لائے۔ مسجد نبی کا انداز اس طرح، ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، ادھر مصلی امامت ہے جو منبر نبوی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف لائے تو محسوس ہوا صحابہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ محسوس ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت سے تھوڑے پیچھے ہٹنے لگ گئے، پیچھے ہٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل ساتھ بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی امامت کر رہے ہیں، پوری امت کی امامت، یعنی ایسا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہیں، حضرت ابو بکر اونچی آواز میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس طرح نماز مکمل ہوئی، پھر واپس تشریف لے گئے۔ اتنی غشی اور بے ہوشی طاری ہو گئی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر ہمت اور شقت نہ تھی۔ جمعہ کا دن آیا، صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دو صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارے پہ آئے، آ کے نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے ایسے آسرا دیا، آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے، لوگوں کو کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، لوگوں میں سارے لوگوں کا قرضہ اتار کے جا رہا ہوں، ابو بکر کا قرضہ میرے اوپر ہے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ میرے ابو بکر کا قرضہ اللہ ہی اتاریں گے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان کی، لوگوں میرے بعد ابو بکر اور عمر سے ان کی اقتداء کرنا، جو بات یہ کہیں ان کی تعمیل کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے احسانات مجھ پر بھی ہیں، اسلام پر بھی ہیں، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، سب کا بدلہ دے چکا ہوں۔ اتنی بات ارشاد فرمائی، آپ واپس تشریف لے گئے۔ پھر ہفتہ کا دن آیا، یہی شدت بخار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ اتوار کا دن آیا، یہی حالت اور کیفیت، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن آئے، لوگ لے آئے، منبر پہ بیٹھے، میں مختصراً شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر کر کے فرمایا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منبر پہ تشریف فرمائے، صحابہ نے سہارا بھی دیا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، سب کے قرضے چکا دیے، صرف ابو بکر کا باقی ہے، اس کے احسان کا بدلہ اور قرضے اللہ ہی اتاریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرا وقت قریب نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں نہ رہ سکوں، میں آج تمہیں بدلہ دینا چاہتا ہوں، اعلان کرنا چاہتا ہوں، کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہو تو لے لے، کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو لے لے۔ مسجد نبی کے ایک کونے سے ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ میں نے آپ سے 2 درہم لینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب کے؟ اس نے وضاحت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے آ جا۔ جیسے وہ قریب ہے، ایک دوسرے کونے سے ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ میں نے آپ سے 2 درہم قرض لیے تھے، میں نے وہ واپس کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے آؤ۔ 2 درہم اس سے لیے، اس کو دے دیے۔ اس نے چوما، آنکھوں سے لگایا اور کہا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض تو نہیں لینا تھا، آپ کے ہاتھوں سے میں نے یہ 2 درہم لے کر بطور نشانی کے رکھنے تھے کہ میرے نبی کے ہاتھوں سے دیے ہوئے 2 درہم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو لے لے۔ کہتے ہیں مسجد نبی کے ایک کونے سے ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا، یا رسول اللہ فلاں جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی صفیں سیدھی کرتے ہوئے، جبکہ میں صف میں سیدھا کھڑا تھا، آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آجا بھی تو بھی بدلہ لے لے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ پوری مسجد نبوی میں سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، قریب آ جا۔
وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی لاؤ، بھی چھڑی تو لیا، کہتے یا رسول اللہ وہ چھڑی حضرت فاطمہ کے گھر میں ہے، منگواؤ، بولا منگوائی گئی۔ جیسے ہی وہ صحابی رسول چھڑی لے کر آ رہے، مجمع چیر کے آئے، مسجد نبوی سے ہر طرف سے آوازیں شروع ہو گئیں، بھائی ہم سے بدلہ لے لے، ہماری جان لے لے، ہم سے معاوضہ لے لے۔ اس حالت میں نبی علیہ السلام سے بدلہ لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہتے ہیں اس کو تو خاموش ہو جاؤ، چپ رہو، چپ رہو، ادنی، بھئی میرے قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ جیسے وہ منبر کے قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی چھڑی مار لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھ پر چھڑی ماری تھی تو میرے جسم پہ کرتا نہیں تھا، صرف چادر تھی، غربت کا عالم تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی پہنا ہوا ہے، اوپر بھی چادر بھی لی ہوئی ہے، بخار کی شدت تھی۔ آپ نے فرمایا چادر اتارو، چادر اتاری گئی۔ آپ نے کہا میرا کرتا اتارو۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی، اور اس کو طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، وہ ساتھ کھڑا ہے، چھڑی ہاتھ میں ہے۔ دو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے کرتا اتارا۔ آپ نے چھڑی اس کو پکڑائی، یہ لے لے بھی بدلہ لے لے، تاکہ قیامت والے دن مجھے ذمے کسی کا بدلہ نہ ہو سوائے ابو بکر کے۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا مسجد نبی میں چیخ و پکار تھی، رونا تھا، سناٹا تھا۔ وہ صحابی رسول آگے بڑھا، اس نے چھڑی پھینکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چمٹ کیا دونوں ہاتھوں سے، اور اس نے مہر نبوت کو جو کمر کے پیچھے تھی دو کندھوں کے درمیان، اس کو بوسہ دینے لگا اور کہنے لگا واللہ، یعنی قسم اٹھا کے کہا میرا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا لوگوں، میرا مقصد صرف یہ تھا میں مہر نبوت کا بوسہ لے لوں، میری بخشش کا بہانہ مل جائے، میں بخشش کا بہانہ چاہتا ہوں، آج یہ کرنا چاہتا ہوں، بات یہی میں روک رہا ہوں، اگلی باتیں انشاءاللہ پھر بھی ذکر کروں گا میں، بات یہی روکنا چاہتا ہوں، آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے پہلے کم از کم یہ باتیں اختیار کرنی چاہیے، یہ باتیں اختیار کرنی چاہیے کہ ہم نے کسی کا کوئی احسان، کسی کا کوئی بدلہ، کسی کا کوئی قرضہ دینا ہو، جبکہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے فرما دیا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر، پہلے پچھلے سب معاف، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کسی نے دینا ہے، ایک نے کہا 2 درہم لینے ہیں، یہ لو، ایک نے کہا 2 درہم دینے ہیں، 2، معاملہ چکدہ ہو گیا۔ کسی نے کوئی بدلہ لینا، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نے کسی کو گالی دی ہو، آ جائے وہ گالی دے دے، ہم نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، آ جاؤ مجھ سے تھپڑ مار لے، ہم نے کسی کو کہا ہو، کسی کا سوچا ہو، ہمیں یہ باتیں موت سے پہلے پہلے تیاری کے زمرے میں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ موت سے یہ پہلے پہلے یہ باتیں مجھے اور آپ کو سوچنی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو رہنا میں نے اور آپ نے بھی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو بھی موت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اپنے حقوق اس دنیا میں ادا کر دو، آگے جو حقوق کی ادائیگی ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہاں معافی مانگ کے حقوق معاف کرائے جا سکتے ہیں، پاؤں پکڑ کے معاف کرائے جا سکتے ہیں، سارا کنبہ لے جا کر اس کے گھر میں بیٹھ جاؤ وہ حقوق معاف کر دے گا، وہاں یہ باتیں نہیں ہوں گی، وہاں پھر نیکیاں نیک اعمال دینے پڑیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت کی فکر نصیب کرے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنے حقوق کی ادائیگی موت سے پہلے پہلے کر لو۔ اللہ مجھے بھی یہ فکر نصیب فرمائے، آپ کو بھی تیاری کرنے کے اللہ توفیق بخشے، جتنی باتیں کہی ہیں سنی ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، جن